ہوتا کیا ہے، ہم اپنے بڑے علماء پر بھروسہ نہیں کرتے. شیطان نے ہمیں اپنے علماء کے تعلق سے بدظن کر دیا ہے، اور یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے دینی بھائیوں کہ ہمیں اپنے علماء سے بدظن کر دیتا ہے. جب ہم علماء سے بدظن ہو جائیں گے تو ہم فتویٰ کس سے لیں گے؟ کس سے لیں گے؟ اگر ہم علماء سے بدظن ہو گئے تو اب ہمارا مفتی کون بچا؟ غیر عالم، جو عالم کی طرح دکھیں گے لیکن عالم رہیں گے نہیں. عالم کی طرح شکل و صورت ہوگی، عالم کی طرح چہرہ مہرہ ہوگا، عالم کی طرح لباس ہوگا، وہ عالم بننے کی کوشش کریں گے لیکن عالم نہیں رہیں گے. لوگ ان کے پاس جائیں گے فتویٰ لینے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. خصوصاً نوجوانوں کے پاس، نوجوانوں سے چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، لیکن نوجوانوں سے ایسے فتنوں کے موقع پر فتویٰ پوچھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کے فتووں پر جذباتیت زیادہ غالب ہوتی ہے، ایموشن زیادہ غالب ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو ایسے عمل کی طرف ابھاریں گے، ایسا کام کرنے کے لیے کہیں گے جو پورے سماج اور معاشرے کے لیے فتنہ بن جائے گا، پورے سماج اور معاشرے کے لیے تباہی کا سبب بنے گا. وہ انجام سوچ کر، عواقب سوچ کر، اس کے ہر اینگل سے جانچ پرکھ کے فتویٰ نہیں دیں گے، بلکہ جذباتیت کو سامنے رکھ کر، جذبات سے مغلوب ہو کر وہ فتویٰ دیں گے. اور عام طور پر دینی بھائیوں ایسے ہی ہو رہا ہے. سبحان اللہ، آپ یوٹیوب پر دیکھیں یا ویب سائٹس پہ جائیں، ایسے لوگوں کی کثرت ہے، بھرمار ہے، جو عالم نہیں ہیں لیکن وہ سب سے بڑے مفتی ہیں. ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، یا عام سماج کا یہ حال ہے کہ سوچتے ہیں کہ ان پرانے علماء کے پاس جاؤ، وہی پرانی گھسی بٹی باتیں سناتے ہیں، وہی پرانی سنتیں، وہی قرآن، وہی حدیث، وہی قرآن، وہی حدیث، وہی پرانی سنت، یہی سن سن کے پک گئے ہیں، کچھ نیا چاہیے. سبحان اللہ، نیا کیا لائیں گے؟ ہمیں تو جتنا پرانا ملے اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے. ہمیں تو 1400 سال پرانا نسخہ چاہیے ہمیں عافیت کے لیے. اگر کوئی نیا نسخہ پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہمیں وہ جہنم کی کھائی میں لے کے جا رہا ہے، ہمارے لیے تباہی کا وہ سبب بن رہا ہے. ہمیں تو وہ نسخہ چاہیے جو 1400 سال پہلے نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں. اس لیے دینی بھائیوں، ہمیشہ کبار علماء سے اپنا ناطہ جوڑنا چاہیے، کبار علماء سے، بڑے علماء سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے.